مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ رات گئے کی یہ شب ایام عزا کی ان شبوں میں آ گئی ہے کہ جو اس ذکر سے سرفراز ہیں کہ جسے سورہ علم نشرہ کی آیت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مخاطب کر کے کہا۔ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو عقیدت کے باب میں آئیں تو ہماری نجات کا سبب ہیں، اور اگر ادب کے باب میں آئیں تو کلام کو بے نظیر بنا دیتے ہیں۔ زبان ادب میں جہاں جہاں کہیں بھی کسی واقعہ علم، کسی تکلیف، کسی درد کا ذکر آیا ہے تو بلا مبالغہ نگاہ ایک واقعے کی طرف مڑ جاتی ہے کہ جو سن 61 ہجری کی محرم میں پیش آیا تھا۔ صدیاں گزر گئی ہیں اور قلم کی رفتار میں کمی آئی ہے، نہ ہی کہیں صفحات کا ذخیرہ کم ہوا ہے، لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ کربلا ایک آفتاب جس کی تنویریں بہت۔ رات گئے میں جی چاہتا ہے کہ رسائی ادب کے اسی پہلو کا ذکر ہو کہ جسے خود اردو ادب کے ماتھے کا جھومر کہا گیا ہے۔ وہ مرثیہ ہو، وہ سلام ہو، وہ منقبت ہو، وہ ربائی ہو، یا نثر میں وہ تقریر و تحریر کے زمرے میں آیا ہو، اس ایک واقعے نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کی نظیر کہیں اور ملنا ناممکن ہے۔ رسائی ادب میں، اردو ادب کی پچھلی 1000 سال کی داستان میں کہاں کہاں اس کا کیا کیا پڑاؤ آیا ہے۔ کربل کے تھا سے لے کر خود خسرو کا مرثیہ، پھر اس کے بعد میر کا قلم، پھر لکھنؤ میں انیس و دبیر کی محفلیں، خود غالب کا کمال، اور اس کے بعد ترقی پسند تحریر میں کربلا کا استعارہ، اور آج تک جو مرثیہ کہیں آزاد ہو گیا، کہیں پابند ہے، وہ شعر کہ جو جوش کے لفظوں میں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہماری ہیں حسین۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی کہ آج رات گئے میں ذکر عالی مقام سے ہم اپنی اس محفل کو بابرکت کریں اور ادب کے زمرے میں رسائی ادب پہ گفتگو کریں۔ کمال یہ ہے کہ جب یہ کلام سر سے اور لے سے مل جائے تو ادب و تعظیم کی ایک ایسی محفل منعقد ہوتی ہے کہ جہاں فرش عزا پر ننگے پاؤں بہت سلیقے سے قدم دھرا جاتا ہے۔ سو ہم دیکھیں گے کہ سر اور لے میں تعظیم کا لہجہ کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، اور گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلمرو سے نہ جائے۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی اس نشست میں باقاعدہ خوش آمدید۔ میر انیس کے مرثیے سے ابتدا، خود اس کا ابتدائیہ کہ جہاں خود وہ جو خدائے سخن ہے وہ اگر اپنے بیان کی روانی مانگ رہا ہے تو سبب یہی کہ یہ رسائی ادب مقام ایسا ہے کہ یہاں بہت احترام کے ساتھ اور بہت دیکھ بھال کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ کیا وسعت ہے اس بیان کی، کیا مشکلیں ہیں اس راہ کی، کیوں ہے یہ راہ کٹھن کہ خود فیض صاحب نے مرثیے کو ناتمام چھوڑ دیا۔ زبان و بیان میں اس کا اعجاز کہاں تک لے جا سکتا ہے، آج کی نشست میں
انہی پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، اور میری خوش بختی ہے کہ میں زانو ادب طے کروں گا پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری کاظمی صاحب کے سامنے کہ آپ کی تصانیف کا کوئی شمار نہیں. آج آپ ماشاءاللہ ایک تھیلا بھر کے لائے ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس پروگرام کے بعد میری کتابوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ نے مرثیے میں خاص شہرت پائی ہے، کالم نگار بھی ہیں، اور شہر لاہور میں مرثیے کی افزائش کے لیے سرگرم ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جناب کرامت بخاری صاحب 15 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں سے 6 یا 7 شعری مجموعے ہیں، لیکن کمال یہ کہ آپ نے جہاں نثر پہ قلم اٹھایا ہے وہیں مرثیہ، منقبت، سلام آپ کے خاص پہلو ہیں. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. آج آپ دونوں سے میں اقتباس سے علم لوں گا رسائی ادب پہ، اور پہلا سوال یہ ہوگا کہ رسائی ادب کا مطلب کیا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ محض گفتگو کے سلیقے میں رسائی ادب کا کمال نہیں ہے، لیکن جہاں یہ شعر و نغمہ میں ڈھلا وہاں احترام ایسا رکھا گیا کہ اساتذہ کا کہنا یہ کہ کھماج میں جب مرثیے کو یا سلام کو منظم کرنے لگے تو 7 کی جگہ 2 آخری سروں کو گھٹا دیا گیا، اس لیے کہ احترام امام میں غنائیت کا پہلو نہ آئے اور فقط سوز رہے. 5 جو سر ہیں انہی میں بات کی جائے، اور یہ بات پٹیالہ گھرانے سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. آج پٹیالہ گھرانے سے ہمارے 2 بہت چمکتے ہوئے ستارے نایاب علی خان اور انعام علی خان ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ہمیں تہذیب دکھلائیں گے کہ سلام کی، مرثیے کی، منقبت کی انداز کیا ہوتے ہیں. آپ دونوں اصحاب کا بہت خوش آمدید. اور آپ کے گھرانے کا اعجاز یہ ہے کہ مجرعی 3 نسلوں سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا انداز ایسا ہے کہ آج بھی سینے پہ چوٹ پڑتی ہے. بہت شکریہ. میں گفتگو کا آغاز اگر عسکری صاحب آپ سے کروں، اور خیر صاحب آپ رہنمائی فرماتے ہیں، کیا مطلب ہیں رسائی ادب کے؟ دیکھیے، جتنی بھی اصناف سخن ہیں، یہ صنف سخن جو ہے جسے رسائی رسا سے نکلا ہے، اور یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی دنیا سے گزرنے والے کے لیے اظہار افسوس کرنا، غم کرنا. تو یہ تو معنی اس کے یہ ہوئے. اور ہمارے ہاں جب یہ لفظ آیا ہے تو اگر دیکھا جائے تو مرثیہ اسی لفظ سے نکلا ہے. سب سے پہلا مرثیہ جسے یا رسائی تحریر یا تقریر کہنا چاہیے، وہ حضرت آدم نے کی ہے. اس لیے کہ جب حضرت حابیل کو قتل کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ باپ پر کیا گزری ہوگی. تو جو بھی انہوں نے اس وقت اظہار خیال کیا ہوگا، جس زبان میں کیا ہوگا، جو قدرت نے ان کو دی ہوگی زبان، تو انہوں نے یقیناً اپنے بیٹے کی موت پر یا شہادت پر انہوں نے جو کہا اسے ہم رسائی ادب کا نقش اول کہیں گے. واہ. اچھا، آپ نے جیسے فرمایا کہ عربی زبان سے آیا ہے، تو ہم ایام جہالت میں دیکھتے ہیں کہ بڑے شعراء ہمیشہ مرنے والوں کا مرثیہ کہا کرتے تھے، اور جو بڑے خونخوار جنگلی جانور تھے ان سے تشبیہیں دیا کرتے تھے. بہادر کتنا تھا اور کیسا جری تھا، اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو واقعہ ہے کہ جب ہندا نے حضرت حمزہ کے سینے پہ وار کیا تو وہ اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھتی ہوئی آئی تھی. تو یہ انداز تو بہت پہلے کا ہے. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. ابھی عسکری صاحب کی گفتگو بہت ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو تھی. دیکھیں، رسا جو ہے اس کو ہم اگر برصغیر پاک و ہند تک رکھتے ہیں تو اس کی 400 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے. یہ بنیادی طور پہ عربی زبان سے یہ لفظ آیا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ رسا سے یہ آگے مرثیہ ایک شکل ڈیولپ ہوئی برصغیر پاک و ہند میں. اس میں آپ نے حوالہ دیا زمانہ جاہلیت کے ہمارے جو شعراء ہیں جن کو ہم سبع معلقات کہتے ہیں، ان کے شعراء جو ہیں ان پہ لکھا بھی کیا، اور شکری آلوسی کے بعد ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی کتاب آئی ہے اس میں. تو عرب میں ایک روایت موجود تھی کہ یہ اپنے مرنے والوں کے لیے نوحہ کرتے تھے، مرثیہ لکھتے تھے،
اور جب جنگ میں کوئی فتح ہوتی تھی تو اس کے لیے قصیدہ کوئی کرتے تھے، قصیدہ اس کو رجز کہتے تھے۔ اور اسی طرح مرثیے کے چونکہ 5 حصے ہیں کہ اس کا چہرہ ہے، پھر اس کا شروعات ہیں، پھر اس کی رجز ہے، پھر اس کی آمد ہے، پھر رخصت ہے، پھر شہادت ہے، پھر آخر میں دعائیہ ہے، تو اس کے 4-5 سٹیپ بنتے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے مرثیہ یہ چلا، اور یہ پرشین یعنی ہمارے فارسی میں آیا، اور یہ طہماسپ کا زمانہ ہے، اور یہ صفوی خاندان 3 ڈائنیسٹیوں نے ایران پہ حکومت کی، قاجاری تھے، صفوی تھے اور پہلوی تھے۔ تو جو صفیوں کے خاندان میں طہماسپ کا جو ذکر ملتا ہے، اس میں ہمارے ہاں مرثیہ ڈیولپ ہوا بالکل اسی انداز میں کہ اس کو ایک موضوع سے شروع کیا، اس موضوع کے پھر 5 سٹیپ پہ یہ لوگ آئے، اور یہ آخر میں شہادت اور رسا پہ آئے۔ یہ مرثیہ ہمارے ہاں آتا ہے کسی حد تک فیروز تغلق سے پہلے، اور قلی قطب شاہ کا زمانہ جو ہمارا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور وہ ایک ریاست کے نواب بھی ہیں، گولکنڈہ، بیجاپور اور گولکنڈہ یہ ریاستیں تھیں۔ پھر نوابین جو تھے مختلف ریاستوں کے، آصف الدولہ کا نام آتا ہے، تو انہوں نے اس رسائی ادب کو بہت فروغ دیا۔ یہ پرشین سے فارسی پہ جب یہاں آیا ہمارے اردو ادب میں، تو شروع میں اس کو اتنے منظم انداز میں نہیں لکھا گیا، اس کو مخمس میں بھی لکھا گیا، مسدس میں بھی لکھا گیا، اس کو نظم اور مثنوی کی شکل میں بھی لکھا گیا۔ لیکن جب یہ ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ مرثیے کے 4 بڑے خاندان ہیں، ایک انیس کا خاندان، ایک دبیر کا خاندان، اور ایک خاندان تعشق کہلاتا ہے، اور ایک خاندان اجتہاد کہلاتا ہے۔ یہ 4 بڑے خاندان ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا انہوں مرثیے کی حیت کے حوالے سے ان کے تھوڑے تھوڑے سے اختلاف ہیں کہ کون سا موضوع آنا چاہیے، کون سا نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ مرثیہ چلتا چلتا جب یہ یہاں پہنچتا ہے انیس اور دبیر اور ان 4 خاندانوں کے پاس، تو خصوصاً انیس کے ہاں جب پہنچتا ہے تو یہ مسدس کی شکل اختیار کرتا ہے حیت کے اعتبار سے، اور یہ اپنے عروج پہ، اپنی بلندی پہ پہنچتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ نے یہ جو استعارہ کربلا کا استعارہ ہے، اس نے پرٹیکولرلی اردو ادب کو اتنا مالا مال کیا ہے، اس زبان کو اتنا انرچ کیا ہے کہ اس زبان میں اب پیاس، مشکیزہ، تیر، خیام، گھوڑا، صحرا، یہ جو لفظ ہیں، جو ہی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ بخاری صاحب، جو اس کا اثر پڑا ہے زبان پہ، اس پہ تو بطور خاص گفتگو ہوگی، لیکن ابھی چونکہ ہم تاریخ کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی لٹریچر ہو، اس میں یہ صنف آپ کو ملتی ہے۔ مثلا ہومر کی اوڈیسی جو ہے وہ ایک طویل مرثیہ ہے۔ غم کو، الم کو تصنیف کرنے کی روایت ہر معاشرے میں رہی ہے۔ مہابھارت میں ہمیں یہ دکھلائی دیتا ہے کہ یہی انداز ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیسے ہوا کہ جو قرآن صادین ہے خسرو کی، اس میں مثنوی کے انداز میں آپ نے ملتان میں شہزادے کو منگولوں کے ہاتھوں اس کی کو قتل کر دیا گیا، تو ایک طویل مرثیہ تب بھی کہا، خود گرفتار ہوئے تو وہ بھی پوری داستان لکھی، لیکن وہ مثنوی کی طرز میں تھی۔ یہ کب ہوا کہ ایک واقعہ 61 ہجری کا اتنا ادب پہ اس کا اثر ہوا کہ آج مرثیے کا لفظ آئے، سلام کا لفظ آئے، منقبت کا لفظ آئے، نوحے کا لفظ آئے تو واقعہ ایک ہی طرف ہے، اشارہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت امپیکٹ ہے، بڑا سخت قسم کا نقش ہے ادب کے اوپر کربلا کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا ابھی مرثیے کی تاریخ تو ہم نہیں بیان کر سکے، اس لیے کہ حضور نے بھی اگر کہا جائے حضرت حمزہ کی شہادت پہ جی مرثیہ کہا ہے ان کے غم میں، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی رونے والا نہیں میرے چچا کو۔ اور پھر اس کے بعد ان کے گھر میں جتنے بھی آئیں، خواتین آئیں، انہوں نے ظاہر ہے آوازاری کی، روئے دھوئے۔ تو رونا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے انسان کا، کسی بھی غم میں جس میں ہلکا سا غم نہ ہو شامل، وہ خوشی معتبر نہیں ہوتی۔ تو اب ہم چونکہ آ گئے حید پہ آ گئے، یہ
سودا کا ذکر ضروری تھا. جی رفیع الدین سودا نے وہ کمال دکھایا کہ ان سے پہلے 4 مصروں پر وہ ایک طرح سے صورت تھی اس کی، پھر اگلے 4 مصرے آتے تھے، لیکن انہوں نے اسے جس شکل کے اندر پیش کیا، بظاہر کہا جاتا ہے یہ مسدس کی شکل ہے، ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مسدس حالی نے مثلا لکھی ہے تو 5واں 6ٹھا مصرع جو ہے ضروری نہیں کہ اس میں ردیف ہو، لیکن مرثیے کے لیے شرط ہے کہ آغاز جب ہوگا تو سب کے سب جو اس کے مصرے ہیں وہ سب کے سب مردف ہوں گے. جیسے عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، تھے ہم سے بھی جو افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں. اب اس میں سب جگہ ردیف آپ دیکھیں کہاں ہیں. اس کے بعد آخری جو ہے اس کے اندر 5واں 6ٹھا مصرع تو ہر حالت میں مردف ہونا چاہیے. جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فارسی میں کاشی نے، یہ ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے کربلا کے حوالے سے اظہار غم کیا ہے، اور وہ صورت اختیار نہیں کر سکے جو ہمارے ہاں ہے. اردو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح مرثیے کو اس شکل میں جس حیت میں ہم نے آگے بڑھایا ہے، اس میں اگرچہ ہلال نقوی نے کوشش کی ہے، وہ کامیاب شاید نہیں ہوئے کہ انہوں نے 5واں اور 6ٹھا مصرع غزل کے دوسرے اور تیسرے شعر کے، یعنی وہ اس سے جو مطلع ہے اس کے ساتھ دوسرا مصرع ہم آہنگ کر دیا. اچھا. لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اگر کامیاب نہیں گئے ہم کہیں گے وہی موجد ہیں اور وہی خاتمہ. اچھا، مرثی میں ایک روانی بھی ہے. جی ہاں. اور اگر مرثی کی بات آئے تو میں یہی کہوں گا کہ جب میر انیس مرثیہ کہہ رہے تھے تو غالب کا اور ان کا زمانہ ایک تھا. غالب نے کوشش کی لیکن قلم رکھ دیا اور کہا کہ یہ صرف انیس کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے مرثیہ، وہ مرثیہ نہیں کہہ سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غالب کوئی کمزور آدمی. غزل میں ان کا جواب نہیں. آج بھی جو ان کی غزل ہے اس کی شرح ہو رہی ہے بیان، اور غالب اس وقت بھی سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن مرثیہ نہ کہہ سکے. وہ مرثیہ جو کہا گیا، میر انیس نے کہا یا مرزا دبیر نے کہا، تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا احسان اگر دیکھا جائے مولانا شبلی کا ہے کہ وہ امام بارگاہ سے ادب کے اندر یا ادبی ایوانوں کے اندر اسے لے آئے. میں لکھنؤ گیا تو میں نے دیکھا کہ جو آصف الدولہ کا امام باڑہ ہے اس کا ہال اتنا بڑا ہے، اور میر انیس جہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے وہاں سے وہ آواز سارے ہال کے اندر گونجتی تھی. اور اس زمانے میں کوئی مائک نہیں تھا. کوئی مائک نہیں تھا. ہم نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس کی دیواریں دوہری ہیں، اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ ساؤنڈ کو وہ پہلے کیچ کرتے ہیں اس کے بعد پھینک دیتے ہیں باہر. اچھا. تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں ماچس میں جلا رہا ہوں، ماچس کی جو آواز جلنے کی ہے وہ یہاں سن لی آپ نے، اب میں وہاں جا کے سناتا ہوں. انہوں نے جب جلایا تو وہ یہاں سے بہتر آواز آ رہی تھی مجھے. اچھا. یہ کمال تھا ان کا. ایکوسٹکس ایسی ہیں. جی ہاں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں ایسا ماحول ملا، اور وہ آصف الدولہ اور اس زمانے جتنے نوابین تھے وہ محبان اہل بیت تھے، تو انہوں نے مرثیے کے فروغ کے لیے جو کام. مگر انیس کی غیرت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کسی نواب کے سامنے ان کا قصیدہ نہیں کہا. میرے پاس اس کے کچھ واقعات ہیں جو میں سنانا چاہوں گا، لیکن چونکہ ہمیں اب راگا بردرس کی جانب بھی جانا ہے. میرے سامنے میر انیس کے مرثیے کا بند ہے، بڑا مقبول اور مشہور مرثیہ ہے کہ جب لشکر خدا کا علم سرنگوں ہوا، ایک شور تھا کہ خانہ دین بے ستون ہوا، سقائے اہل بیت نبی غرق خون ہوا، سیدانیوں میں اور تلاتم فسوں ہوا، ڈوبا لہو میں چاند شہ مشرقین کا، خالی کیا اجل نے بھرا گھر حسین کا. نایاب اور انعام، آپ کے گھرانے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جہاں پٹیالہ گھرانے کا نام ان کے سروں کے حوالے سے زندہ ہے، وہاں اس تعظیم میں بھی کوئی آپ کا مد مقابل نہیں ہے. تو کس سے آغاز کیجیے گا؟ والی استاد حامد علی خان صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے. کہاں اہل مودت کو
زمانہ یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، وہ پیش کریں۔ مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے۔ کہاں ہے ہمیں تو باب شہر علم سے خیرات ملتی ہے، ہمیں تو باب شہر علم سے خیرات ملتی ہے، سو ہر لمحہ ہمیں وہ آستانہ یاد رہتا ہے، سو ہر لمحہ ہمیں وہ آستانہ یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، علم عباس کا گھر پہ لگانا یاد رہتا ہے، علم عباس کا گھر پہ لگانا یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے، کسی میدان میں پسپا نہیں ہوئے ہیں وہ جن کو، کسی میدان میں پسپا نہیں ہوئے ہیں وہ جن کو، علی کے نام کا نعرہ لگانا یاد رہتا ہے، علی کے نام کا نعرہ لگانا یاد رہتا ہے، فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے۔ مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ خواتین حضرات، رات گئے کی اس نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو ہے
زبان اردو میں رسائی ادب، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب حسن عسکری اور جناب کرامت بخاری۔ ذکر ہو رہا تھا، ہم انیس تک آئے تھے، اور سوال تو یہ چاہتا ہے کہ انیس مرثیے کو کہاں لے کے گئے ہیں، تاکہ پھر میں جب دبیر پہ آؤں تو ہمارے پاس کچھ ایک سٹینڈرڈ تو ہو جس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ تو اگر مختصراً آپ دونوں اصحاب سے یہی سوال میں کروں۔ عاشور کاظمی نے جو کام کیا ہے، جی 1224 صفحے پر وہ موٹی کتاب ہے ان کی، انہوں نے 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک اور 20ویں صدی میں جو شعراء گزرے ہیں ان کی تعداد 414 بتائی ہے مرثیہ نگار، اور کل مرثیہ نگاروں کی تعداد جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں قلی قطب شاہ کے زمانے سے، وہ 1000 سے زیادہ ہیں۔ اس میں غیر مسلم بھی ہیں جی اور خواتین بھی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسائی ادب ہے اس میں مرثیہ اپنی جگہ ہے، لیکن مرثیے کے علاوہ بھی ہمارے ہاں سلام، منقبت اور سوز اور یہ سلام، یہ بھی رسائی ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ رباعیات بھی، رباعی میں تو اگرچہ اور مضامین بھی آتے ہیں، لیکن جو ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہیں جس میں رباعی کی حیت کے اندر کربلا کو پیش کیا گیا ہے۔ کہتی تھی سکینہ قتل بابا دیکھا، زندہ میں پھنسی اور تماچے کھائے، اس 3 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا۔ تو یہ یعنی رباعی کا میں نے ایک مصرع چھوڑ دیا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی میر انیس ہیں یا مرزا دبیر ہیں، اور اس کے بعد اسی گھرانے کے مونس ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، اور جیسے کہ ابھی ہمارے کرامت بخاری صاحب نے کہا تھا کہ ایک طرف ضمیر ہیں اور دوسری طرف خلیق ہیں، تو یہ دونوں گھرانے جو ہیں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اور مرثیے کو جس طرح آگے بڑھایا ہے، تو ہمارے عہد میں آ کے، لیکن چونکہ جیسے ہر صنف ادب میں وقت کا تقاضا ہے، ایک زمانے میں طلسم ہوش ربا یا داستان امیر حمزہ، بڑی بڑی داستانیں، پھر ناول آیا، پھر شارٹ سٹوریز آئی، اب افسانچہ بھی آ گیا، تو اسی طرح سے مرثیے کے اندر عہد موجود میں مختصر مرثیہ کہا گیا، اور اس کا آغاز جو ہے یہاں لاہور میں اپنے وحید الحسن ہاشمی صاحب نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے تحقیق بھی کی، اور ہم نے بھی اسی طرح سے۔ تو جس طرح چہرہ ہوتا ہے یا اسی طرح سے سراپا ہوتا ہے یا خیمے سے برآمد ہونا ہے، اور پھر رجز پڑھنا ہے۔ رجز جو ہے وہ ایک کلچر تھا ان کا کہ جب آمنے سامنے ہوتے تھے تو وہ بیان ہوتا تھا۔ تو یہ سب حصے جو ہیں، اور اس کے بعد ان کا جنگ کرنا، یہ سب، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گھوڑا اور تلوار اور اس کی جزیات اور اس میں غلو، حسن غلو، وہ سب اب ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں فلسفہ و فکر کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ تو ظاہر ہے جوش صاحب کو جاتا ہے۔ اب لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جوش کے مرثیے کو روایتی مرثیہ کے نقطہ نظر سے مرثیہ نہیں کہتے، رزمیہ کہتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اسے اس لیے مرثیہ کہوں گا کہ تقاضا تھا کہ ہم عہد غلامی سے گزر رہے تھے۔ ابتدا میں ہمارے اندر ڈپریشن تھا، اور پورے آپ دیکھیں جو لکھنؤ کا کلچر ہے اس میں بڑا احسان ہے ان کا، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ امیر زادے جو ہیں وہ اور طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، گانا بجانا ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے امام بارگاہوں میں جن سامعین کے سامنے مرثیہ پڑھا وہ اپنے ان سے بالکل الگ نظر آتے ہیں، اور یہی کلچر جب ہم تک پہنچا ہے خاص طور سے پاکستان بننے کے بعد، تو اس میں جتنے شعراء ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی تعداد ابھی تک ہم اندازہ نہیں کر سکے کتنے ہیں۔ استاد کا کمال یہ ہے کہ میں پہلے صفحے پہ تھا اور استاد کتاب ختم کر چکے ہیں۔ سوال میرا ابھی انیس پہ تھا اور آپ نے ایک ہی جواب میں پوری تاریخ بیان کر دی اور میں سنتا رہ گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم انیس اور دبیر کا موازنہ ایک دیکھ لیں اور اس عہد میں لکھا جانے والا مرثیہ دیکھ لیں تاکہ پھر ہم تقابلی جائزہ، لیکن میں ایک دو چیزوں چونکہ آپ نے 4 گھرانوں کا ذکر اس دور تک کیا، ایک دو چیزوں کو میں اضافہ کروں گا۔ شاہ صاحب نے یہ بیان کر دیا، 4 خاندانوں کا تو میں نے تذکرہ کر دیا، اس کے بعد میں اس کی تھوڑا سا اس سے پہلے جاتا ہوں کہ میر خلیق اور میر ضمیر پہ۔ جی
تو یہ میر خلیق جو ہیں یہ والد گرامی ہیں حضرت انیس کے، میر انیس کے، اور میر ضمیر جو ہیں ان سے آگے قبلہ دبیر ان کے شاگرد ہیں۔ تو میر خلیق اور میر ضمیر جو ہیں، ایک اور اہم نام ہم مس کر رہے ہیں، وہ ہیں اپنا مصحفی۔ تو یہ مصحفی کے شاگرد ہیں یہ دونوں۔ تو مصحفی نے اس سلسلے میں بہت یعنی رہنمائی کی، اور اس حیت میں، جس حیت میں ہمارے پاس اب جس انداز میں مرثیہ ہے۔ ایک بات میں اور شاہ صاحب نے جوش کے حوالے سے بات کی، تو ہم عہد بعہد اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو جوش ہمارا آج کا بالکل ماڈرن اس میں آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے مرثیہ لکھا، لیکن کسی بھی صنف کو جب اس کے جو پیرامیٹرز طے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ان پیرامیٹرز میں آپ اس صنف کو نہیں لکھتے تو وہ اس صنف میں شمار نہیں ہوتی۔ اس یہی وجہ تھی کہ ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے بڑے لوگوں نے، لکھنے والوں نے اس کو مرثیہ نہیں مانا، اور خود جوش نے بھی کسی حد تک ایڈمٹ کیا۔ مرثیے کا لازمی جز جو ہے وہ شہادت ہے۔ جس شخصیت کا مرثیہ کہا جا رہا ہے، جب اس کا آپ جنگ دکھائیں گے، اس کی شہرت، اس کی شخصیت، اس کے پیک کر کے اور اس کی صفات اور فضائل بیان کریں گے، تو اس کا مصائب کا ذکر بھی کریں گے، شہادت کا ذکر بھی کریں گے۔ تو جوش صاحب کے ہاں یہ پہلو، یعنی انہوں نے آخر میں مصائب نہیں لائے وہ، تو وہ اس کو، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ رزمیہ ہے، یعنی وہ ایک بہادرانہ کارناموں کا ذکر ضرور ہے، اور بہت ماڈرن انداز میں لکھا گیا ہے۔ لیکن جوش کا پہلو یہ بھی تو ہے کہ جتنی الفاظ کا ذخیرہ جوش کے ہاں ملتا یہ ان ہے، کے ہاں ہے، جنہیں ہم انگریزی میں سینونمز کہتے ہیں، مترادف، ایک ہی لفظ کے وہ تو دریا بہا دیتے یہ قدرت نے ان کو یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے اتنا کام ہم نہیں لے سکے جتنی قدرت نے اس کو استعداد اور صلاحیت بخشی تھی۔ ہم شاید اس وقت اپنے زمانے میں اس شخصیت کی قدر نہیں کرتے، اس کا یہ زبان اور بیان کے حوالے۔ اچھا، میں واپس پلٹتا ہوں کہ رسائی ادب کا ہمارے اردو ادب کو پہ کیا احسان ہے یا کیا دین ہے۔ یہ نہیں صرف کہ اس نے تراکیب دیں، استعارے دیے، تشبیہات دیں، تلمیحات دیں، یا محاورہ دیا یا محاکات دیں، اس کے علاوہ اس نے ایک شائستگی دی ہماری زبان کو، اس نے ہماری زبان کو ایک روانی دی اور تسلسل دیا، اور اس میں جو غم تھا، جو ہمارا ہم نے اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے اور اپنی مذہبی روایات سے، جو کہ غم ہمارا ایک اہم عنصر ہے زندگی کا، اس کو ایک اتنے اچھے سلیقے سے بیان کیا کہ وہ غم ہمیں کس آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت دیتا ہے، آگے بڑھنے کا سبق دیتا ہے۔ میں اس میں لنگوسٹک سروے آف انڈیا کا ذکر کروں گا۔ اس میں کوئی 164 زبانوں کا ذکر ہے جو کہ اب بھی بولی جاتی ہیں۔ تو یہ ان ساری زبانوں پہ اس واقعے کا اتنا اثر ہے۔ ان کے ہاں مرثیہ اگرچہ اس رنگ میں تو نہیں ہے جس رنگ میں ہمارے ہاں ہے، جس حیت میں ہے، کہ ہم نے وہی حیت اپنائی جو انیس کے ہاں اور ضبیر کے ہاں تھی، لیکن ان کے ہاں مرثیہ ہے، ان کی اپنی زبانوں میں۔ یہاں آپ کی اپنی جو 4-5 بڑی زبانیں ہیں، اس میں سرائکی زبان جو ہے، دوہرے جو کہے گئے، سرائکی زبان میں دوہرا کہا گیا، نوحہ کہا گیا۔ اب رسائی ادب میں جب ہمارے ہاں دوہرا بھی آئے گا، ربائی بھی آئے گی، نوحہ بھی آئے گا، سلام بھی آئے گی، منقبت بھی آئے گی۔ تو رسائی ادب نے یہ 5-4 اصناف سخن دیں آپ کو، اور نوحہ جو ہے، نوحہ خصوصاً ماتمداری کے حوالے سے اور جلوس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے، اور یہ بہت زیادہ لکھا گیا۔ اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، جتنی ہماری یہ دونوں خصوصاً سندھ میں اور ہمارے پنجاب میں، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں، سرائکی ادب میں۔ تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اب جیسے قلی قطب شاہ کا آپ دیوان اٹھائیں تو اس میں 25% مجاز ہے، باقی 75% اسی واقعے کے حوالے سے یا حقیقت کے حوالے سے اس نے حمد، نعت، منقبت، اور اچھا مرثیے میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، سلام بھی ہے، نوحہ بھی ہے۔ وہ ایک مجموعہ ہے، کمپیکٹ ہے، کیونکہ وہ مرثیہ 60 بند سے کم تو لکھا ہی نہیں جاتا، 60-70 بند سے تو کم نہیں لکھا جاتا۔ مرثیے میں جدید فکر کہاں سے آئی؟
یعنی یہ اجازت کب ملی کہ اس میں آپ آج کی بات بھی کر سکتے ہیں، یعنی فلسافیکل اور ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی جو ہے اس کے حوالے سے ہم جدید فکر کیسے لا سکتے ہیں. یہ زمانہ بنتا ہے آل رضا کا، صبا اکبر آبادی کا، نجم آفندی کا، نسیم امروہی کا. امروہہ سادات میں بھی لوگوں نے بہت ان کو بھی یہ ماضی کریڈٹ قریب کا ذکر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی کی بات ہے. ابھی کی بات. ہم آپ جو ہے ہمارے ہاں ایک طرح سے تبلیغ ہے کہ جب بازاروں کے اندر سینہ زنی ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں کوئی عصبیت نہیں تھی. جی. مومن خواہ مومن جب وہ دیکھا انہوں نے کس طرح جلوس گزر رہا ہے، کیا منظر ہے، تو وہ نہ رہ سکے اور انہوں نے غزل کے اندر یہ شعر کہا، کیا علم دھوم سے تیرے شہداء کے اٹھے، سینہ کوبی سے زمیں ساری ہلا کے اٹھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوحے کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، آپ اصحاب کی گفتگو سے کئی سوال درمیان میں آ رہے تھے. ربائی کا مثلا ذکر کیا تھا. جی ہاں. اچھا، ربائی غزل سے زیادہ مشکل ہے اور یہ دیکھا گیا کہ اساتذہ نے بھی سنبھل کے ربائی کے میدان میں قدم رکھا. ہمیں غالب کی مطلب صرف 16 سے زیادہ ربائیاں مقبول نہیں ہیں یا منظر عام پر نہیں ہیں. باقی شعراء نے ویسے بھی اس کی طرف. کیا مشکل ہے ربائی میں مضمون کو باندھنے کی کہ اور خاص طور پہ اس مضمون کو باندھنے کی کہ اس طرف رجحان کم گیا؟ دیکھیں، میں اس میں پہلی بات تو اس کی حیت ہے ربائی کی. ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور ربائی کا ایک خاص ان کے اپنے اوزان ہیں. 9 اوزان میں لکھی گئی، بحر حزج میں لکھی گئی، لیکن ایک وزن اس کا جو ہے بہت پاپولر ہوا اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو وزن ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس پہ بہت لکھا گیا. زیادہ تر رباعیات جو ہیں وہ اسی وزن پہ لکھی ہوئی ہیں اور اسی وزن پہ ایکسیپٹیبل ہے. باقی اوزان میں بہت کم لکھا گیا. اقبال کے ہاں کچھ رباعیات ایسی ہیں، کچھ مجروح کے ہاں ہیں، کچھ پرانے، لیکن وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے اتنی نہیں ہے. رسائی ادب ان کو نہیں کہہ سکتے، جنرلائز ہے. تو رسائی ادب سے یہ لکھنؤ میں زیادہ لکھا گیا. اثر لکھنوی اس کا میں ایک بڑا نام آتا ہے رباعیات میں، کہ جب کبھی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے. ربائی میں ہر شخص یا ہر شاعر اس طرح دسترس نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے 3 مصرے جب لکھ لیتا ہے تو اس کا جو تیسرا مصرع ہے اس میں وہ غلطی کھا جاتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے اور اسے قطعے میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ بہت ایک نازک سا موڑ آتا ہے کہ جہاں ربائی ڈفر کرتی ہے قطعے سے. تو رباعیات بہت کم لوگوں نے لکھی ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں کچھ رباعیات، جوش صاحب کے ہاں جو رباعیات آئی ہیں بہت اچھی رباعیات لکھی ہیں، اور جوش صاحب کو یہ قدرت نے استطاعت دی تھی کہ اگر وہ اس طرف آ نکلتے تو رباعیات کا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے جاتے. غیر مسلموں کا ذکر کیا تھا تو ایک چھنو لال کی بہت زیادہ مشہور ہمارے پاس نام آتا ہے، لیکن کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کا ایک قطعہ جو ہے وہ بہت مسدس ہے. وہ جی، کیا خوبصورت ہے وہ بہت. ہاں، مجھے اس کے شعر یاد آ رہے ہیں. آخر میں کہ کیا پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اس کے علاوہ بڑا نام ایک روپ کماری ایک خاتون ہیں، اس کی بہت رسائی ادب ہے، اس نے بہت لکھا ہے. برہمن جو قبیلہ ہے ان کا وہ بہت اس طرف مائل ہے اور ان لوگوں نے نثر میں بھی لکھا اور نظم میں بھی لکھا اور مرثیے کے حوالے سے. اور ہمارے ہاں آج بھی خاص طور پہ جو اہل ہنود سندھ میں بستے ہیں ان کے ہاں یہ عام ازاں جس جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور جس طرح سے عقیدت بے پناہ رکھتے ہیں کہ ایک ہندو کے بارے میں اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان سے کہا تم مولا کی طرف رجوع ہو جاؤ. اس نے کہا میں رجوع ہو جاؤں گا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دی تو کہا کہ بناؤ. اس نے کہا میں امام بارگاہ بناتا ہوں، مگر اس کا نام کیا رکھیں؟ تو سب نے کہا اس کا نام رکھیں گریہ بھون. گریہ بھون. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ امام علی مقام وہ ہستی ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو ان کے خلاف کوئی بات کرے، اس لیے کہ ان کا کردار اتنا بلند ہے، اتنا حوصلہ انہوں نے دکھایا کربلا میں کہ بچے شہید ہو رہے ہیں،
بھانجے شہید ہو رہے ہیں، اور خود اپنی شہادت کے وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف مجھے قتل کریں گے اور خیموں کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو صبر کی انتہا دکھا دی آپ نے امام علی مقام نے۔ تو یہ وہ کردار ہے جو ہر قبیلے کو، ہر خاندان کو، ہر مذہب کو، کوئی کہیں کا ہو، یورپ کا ہو یا مشرقی ممالک کا ہو، اہل دل کو جو دل رکھتا ہے۔ اس میں اس کا حوالہ دے دوں، یہ جو گریہ بھون، یہ بڑا اچھا انہوں نے یاد کرایا شاہ صاحب نے۔ دیکھیں عام الحزن یا عام الفیل کیا ہے؟ جی تو عام الفیل وہ عربی میں ہے، عام الحزن عربی میں ہے، تو ہم اردو میں اس کو امام بارگاہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی اور وہ تو نام پورا ہم سال تھا کہ جب آپ نے یس، حضرت اور خدیجہ سلام اللہ اس علیہ کو کا اب ہندی میں لے آئیں گے تو اس کو گریہ بھون کہہ دیتے ہیں گے۔ تو یہ لنگوسٹکس کے لوگ، معنی وہی ہے، جی جی بالکل معنی۔ اچھا کوئی زبان آپ اس سے، جتنی زبانیں میں نے کہا کہ 160 زبانیں ہیں، کوئی زبان ایسی نہیں ہے، خصوصاً سرائیکی زبان کا میں ذکر کروں گا کہ سرائیکی زبان تو اس کے جتنے لکھنے والے شعراء ہیں ان کے ہاں آج بھی 75% اس کا پریڈومیننٹ حصہ جو ہے وہ سارا رسائی ادب ہوتا ہے، کوئی بھی شاعر ہو۔ اچھا ایک بات اور جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی، وہ ہماری ترقی پسند تحریک ہے۔ ابھی اس پہ بعد میں آئے گی، ابھی ہم کلاسک سے، ابھی تو ہم نے غالب کی بات نہیں کی، ابھی تو میں نے آپ سے سوال یہ نہیں کیا کہ استاد شاہ ہیں خواجہ ابراہیم ذوق، لیکن مرثیے کے میدان میں استاد ناکام کیوں ہوئے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مرثیہ جو ہے وہ ترکیب میں پورا ہے لیکن اثر سے زائل ہے، اور یہی وجہ ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ غالب نے قلم چھوڑ دیا، بہت بعد میں ہم دیکھتے ہیں فیض صاحب نے قلم چھوڑ دیا۔ تو یہ مرثیہ اگرچہ میدان وسیع ہے، لکھنے والے کے لیے آسانی ہونی چاہیے تھی، وہ جو قصیدہ گو ہے، وہ جو ہزار شعروں کی مصنویاں لکھ رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہونی چاہیے تھی؟ میں عرض کروں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرثیے میں خارجی اور داخلی دونوں کیفیتیں بیان کرنا ہے۔ غزل جو ہے وہ خالص داخلی کیفیت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مرثیہ کہنے کے لیے جب تک دل میں وہ محبت نہ ہو خالص ان کی، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا نام رہے گا زندہ، بلکہ یہ وہ کار ثواب ہے کہ جس کا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ تو ان لوگوں نے ایک تو یہ کہ اتنا غالب آ گیا تھا انیس کا کلام اور دبیر کا۔ میرے پاس دبیر کا ایک بند ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اور غالب کا ایک سلام کا شعر ہے کہ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو، اور کیا شعر ہے اس کا کہ ہمارے درد کی یا رب کہیں دوا نہ ملے، اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو۔ اور جناب خواجہ دبیر کا یہ کہنا کہ نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و بنود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اب دیکھیں چہرہ ان کا جو ہے ربائی نہ، وہ ایک وہ ہے مرثیہ دبیر کا، وہ بڑا مشہور ہے۔ وہ یہ کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ کیا خوبصورت ان کا انداز ہے۔ ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے دونوں خوش الہان پرندوں کی جانب کہ ان کی لے سے کیا محفل جگمگاتی ہے۔ جناب انعام اور نایاب جی مسائل پیش کریں گے۔ ہمارے جو خاندانی کلام ہے جو پڑھتے ہیں، مجرے خلق میں آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔
خلق میں ایک گٹھڑے شاہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سرا دیکھا مجرئی خلق میں بیری داخل نے اس بی بی کے سر کو دیکھا بیری داخل نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقفے پہ جانے سے پہلے رسائی ادب کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس میں صاحبان علم کی طرف سے جو راہ دکھائی گئی اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ رسائی ادب کا حسن یہ ہے
کہ یہ کسی مخصوص مکتب فکر یا کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب یا کسی ایک طرز فکر سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا کی دھج ایسی ہے کہ اس نے ہر ایک دل پہ اپنی دھاک بٹھائی ہے۔ ہم نے جہاں کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کا ذکر کیا، وہاں عسکری صاحب نے ہمیں حکیم مومن خان مومن کا شعر سنایا۔ میرے پیش نظر شہر لاہور کے ایام ازاں کی ایک تفصیل ہے کہ جو شمس الرحمن فاروقی صاحب کے شورا آفاق ناول کئی چاند تھے سر آسماں سے اقتباس ہے۔ آپ جو عہد ہے 18ویں صدی کا بر صغیر پاک و ہند، اس سے متعلق لکھتے ہیں کہ محرم کا چاند دکھائی دینے میں کچھ دن باقی تھے، لیکن لاہور میں حضرت خلد منزل شاہ عالم بہادر شاہ اول کی ڈالی ہوئی رسم کے اتباع میں محرم کا اہتمام زیادہ ہونے لگا تھا، اور غرائے محرم کی پیش آمد کے طور پر 27 ذی الحج ہی سے شہر میں ماتمی سی ہوا چلنے لگتی تھی۔ اگلے دن مینا بازار کا اختتام وقوع پذیر ہوا اور محرم کی تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ سیاہ کپڑوں، پٹکوں، دوپٹوں اور سیاہ مخمل کی جوتیوں کے ساتھ ساتھ پیش قبضوں اور خنجروں کے لیے سیاہ ڈابوں کی تلاش ہونے لگی۔ عزاخانوں کی صفائی پتائی ہونے لگی۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد بلا لحاظ مذہب و ملت مرثیوں اور نوحوں کی بیاضوں کی جھاڑ پونچھ کر تیار اور پہلے سے یاد کیے ہوئے رسائی کلام کو اپنے حافظوں میں تازہ کرنے لگے۔ محمد یحییٰ بڈگامی کی پالکی راجپوتانی مہمانوں کی سراگاہ کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ صدر دروازے کے پیچھے جو بڑا سا صحن ہے اس میں عورتیں جمع ہو رہی ہیں۔ ان کے بال اور منہ کھلے ہوئے اور بدن سیاہ پوش ہیں۔ عورتوں کے پیچھے کچھ مرد تھے اور ان کا لباس بھی ماتمی تھا۔ مردوں کی کمروں کے دوپٹے یا پٹکے کھلے ہوئے تھے اور بدن پر صرف کرتا پاجامہ تھا، یا اگر کوئی قبا پوش بھی تھا تو اس کی قبا تکموں سے آزاد تھی اور کھلے ہوئے گریباں صاف نظر آتے تھے۔ ان لوگوں کے مذہب و ملت کو محمد یحییٰ ٹھیک سے سمجھ تو نہ سکا کہ بعضے تو بے شک مسلمان بھی نہ تھے، بعضوں کے چہرے داڑھیوں سے عاری تھے اور وہ نہ مسلمان لگتے تھے اور نہ غیر مسلم۔ اتنا تو یحییٰ نے بہرحال سمجھا کہ وہ سم ماتمیان امام مظلوم تھے۔ ان کے احترام میں بڈگامی نے پالکی چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سرائے کے عالیشان صدر دروازے کے محافظ خانے پر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ عورتوں کی طرف دیدہ درائی کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں کے اندر لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر احاطۂ صحن میں موجود مردوں اور عورتوں نے خود کو تو اس طرح سے منظم کر لیا کہ عورتوں کا جھنڈ بیچ میں تھا اور مرد ان کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ عورتوں کے سانولے چہروں پر رنج و اضمحال کی سیاہی تھی اور ان کی نگاہیں زمین کو تک رہی تھیں۔ مردوں کے چہرے بظاہر کسی تاثر سے عاری تھے۔ اچانک کہیں اندر سے واہ حسینہ کی پکار اٹھی اور یحییٰ کو ایسے لگا جیسے کوئی جلوس اندر سے باہر آ رہا ہے، لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ شاید کوئی بپتا کا مارا بیمار یا مجبوری کے باعث باہر کے مجمع میں شرکت سے معذور تھا۔ ہاں، ایک لہجہ بعد کہیں باہر سے ایک ایسے بزرگ سرنگوں اور آہستہ قدم آئے جن کے چال ڈھال، چہرہ، بشرا، قماش و لباس سب ان لوگوں سے بالکل مختلف تھے جو صحن میں جمع تھے۔ ان بزرگ کا عمامہ سیاہ اور ان کے شانے پرنیاں جیسے کسی سیاہ کپڑے کے چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے آس پاس کسی طرف نگاہ نہ کی، بس مجمع کی طرف رخ کیا اور ایک عجیب سی سنسناتی ہوئی آواز میں ربائی پڑی۔ لگتا تھا درد بھری پکار پر سسکی غالب آ رہی ہے یا حلق و سینہ میں سسکی کو دبایا جا رہا ہے۔ زمین کی حدوں کو چھوڑ کر پکار آسمان سے سر ٹکرانا چاہتی تھی۔ ریحانۂ مصطفیٰ حسین ابن علی، نوبادۂ گلزار نبی بود و ولی، از تیشۂ ظلم پیشہ و خنجر بغض، دردا کہ برائند گردائے دوغلی۔ یہ تھا جی لاہور کا منظرنامہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں اب بھی یہ روایت بہت حد تک باقی ہے۔ آپ اس کی جی، آپ نے لاہور کا ذکر کیا تو ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہے جس کو تشنا نہیں رہنا چاہیے۔ اگرچہ برصغیر پاک و ہند میں جو پہلا صوفی مانا جاتا ہے وہ حضرت دادا گنج بخش ہیں حجویری،
رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں صوفیوں کی ایک روایت موجود ہے، تصوف کی ایک روایت موجود ہے، اور لاہور کے ارد گرد اگر آپ پاک پتن سے لے کر جنڈیالہ شیر خان تک اور پھر جھنگ کے سبربس تک، دیہاتوں تک یہ آپ اس کو پھیلائیں تو ہمارے ہاں باہو صاحب ہوں، ہمارے ہاں بابا بلے شاہ ہوں، ہمارے ہاں پاک پتن کے بابا فرید ہوں یا کوٹ مٹن کے بابا فرید ہوں، شاید ہی ہمارا کوئی بڑا صوفی شاعر ہو جس نے رسائی ادب کی طرف زیادہ وقت، تمام شاعری میں اسے 100% کہوں گا، اور اگر اس کو میں تھوڑا سا لاہور سے اجمیر شریف کی طرف لے جاؤں تو ایک ربائی کہی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، عطا تو وہ بھی لاہور کی ہے لاہور کہ کی، چلہ یہیں کاٹا، چلہ یہیں کاٹا، جی، اور اگر میں وہاں لے جاؤں اس کو، اور ایک ربائی کہی 4 مصرے کہے، اور وہ اس وقت 5-6 ارب آبادی بنتی ہے یہ ان 5, 10, 12 ملکوں کی، تو ہر شخص کو، ہر تیسرے شخص کو یہ ربائی یاد ہو گئی، زبان زد عام ہو گئی۔ جی بالکل، اس قوت سے، اس بھرپور قوت سے وہ ربائی کہی کہ جب محرم آئے گا، جب تک آتا رہے گا، رہتی دنیا تک۔ میں ان صوفیاء کے سلسلے کو لاسٹ پہ اگر آج کی دنیا تک لے آؤں تو پیر نصیر کے ساتھ میں نے مشاعرے بھی پڑھے، جی تو پیر نصیر الدین کا کلام آپ دیکھیں جی جی جی، تو پیر صاحب گولوی حیرانگی ہوتی ہے، انتہائی حیران ہوتا ہے انسان کہ کس قدر گہرا مطالعہ ہے ان کا اس رسائی ادب کی تاریخ کا، اور اس واقعے کا کتنے اثرات ہیں اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ صفائی آپ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ربائی کا ذکر کیا کہ آپ نے حضرت داتا گنج بخش پہ چلہ کاٹا، اور پھر آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ شیخ کیا لے کے آئے، تو فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی بنا است حسین، اور سرداد کے ندا دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب بات لاہور کی آ گئی ہے اور اس کے صاحب لاہور کے ہیں، اور میں آپ سے اگر گزارش کروں کہ خود آپ صاحب طرز شاعر ہیں، آپ نے خود بہت تجربات کیے ہیں رسائی ادب میں۔ جی میں عرض کروں پہلی بات کہ عاشور کی رات میں ہمیشہ موچی دروازے کے اندر جاتا تھا جوانی میں۔ میں نے پھر ایک دن دیکھا انتظار حسین اور ناصر کاظمی جا رہے ہیں، جی، تو میں نے سلام کیا اور کہا کہ کہتے ہیں بھائی یہ رات تو ہماری یہیں گزرتی ہے۔ پھر اگلے دن انہوں نے جو مضمون لکھا ہے وہ اس میں مشرق میں غالباً چھپتے تھے اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ تعزیہ ہو، علم ہو، یہ ہماری ثقافت کا مظہر ہے عالم اسلام کی، اور علم جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ علم نظر آئے گا اس کے نیچے یقیناً ذکر حسین ہو رہا ہے۔ واہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کا محرم اپنی انفرادیت رکھتا ہے ابھی تک۔ اچھا، کشواپا نے خاص طور پہ لکھا، کشف ناہید نے جب اپنی جی وہ یادداشتیں لکھی تو کہا کہ اپنے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب بطور خاص عاشوری کا حلیم بنایا کرتے تھے، جس میں فیض صاحب اور تمام اکابرین شہر جو تھے وہ بطور خاص آتے تھے۔ موچی دروازے کے اندر تو پکڑ پکڑ کے نہیں، نیاز ہے کھاتے جائیں۔ اچھا، آپ نے سے احمد نعیم قاسمی صاحب کا ذکر کیا تھا، کیا یہ بتائیں گے؟ میں آپ کو مرثیے کے چند بند پڑھ کے سنا دوں۔ حضرت عباس کی شہادت جو ہے میں سب چھوڑتے ہوئے صرف چند بند پڑھ کے سناتا ہوں کہ پرچم نظر نہ آیا تو مستر ہوئے حسین، واہ، دیکھا تو اضطراب کا منظر ہوئے حسین، ٹوٹی کمر تو اور بھی بے پر ہوئے حسین، بے چین یوں فرات پہ جا کر ہوئے حسین، پہنچے کمر سنبھالے جو مقتل میں لاش پر، برچھی لگی ستم کی دل پاش پاش پر، بھائی کا سر جو شاہ نے زانو پہ رکھ لیا، خوشبو ملی تڑپ گئے عباس با وفا، شاید یہ دل سے نکلی ہو حسرت بھری صدا، آقا میں پیاسے بچوں کو پانی نہ دے سکا، تشریف لائے کی یہ عنایت حضور نے، شرمندہ ہوں اٹھائی ہے زحمت حضور نے، پھر یہ کہا امید ہے شاہ انام سے، بہر سکینہ کیجئے وعدہ غلام سے، ہوتے جو ہاتھ جوڑ کے کہتا امام سے، کچھ دور تو نہیں ہے ترائی خیام سے، غیرت یہ کہہ رہی ہے کہ لاشا یہاں رہے، سیدانیوں کی آنکھ سے خادم نہاں رہے،
لائے حسین، لائے علم حسین جو خیموں کے درمیاں، چھایا وہ غم کہ ہو گئیں بے ہوش بیویاں، سویا ہوا فرات پہ عباس سا جوان، پھیلا ہوا وہ پیاس کے صحرا کا آسمان، جینا جو اب محال ہے ابن بطول کا، یہ داغ ہے محافظ آل رسول کا۔ وہ خیمے اور ماتم عباس کی صدا، سب کے لبوں پہ ہائے علمدار با وفا، صدیوں کے بعد آج بھی کہتی ہے کربلا، عباس کی وفا سے ہے پرچم حسین کا۔ سچ ہے فضائے حشر میں زینب جب آئیں گی، ہاتھوں پہ اپنے بازو عباس لائیں گی۔ کوئی سنے یہ نوح صحرا ہے آج بھی، عباس کے مزار پہ زہرا ہے آج بھی، دیکھے کوئی یہ زندہ تمنا ہے آج بھی، غازی کے پاؤں پر سر دریا ہے آج بھی۔ انسان کی آبرو ہے یہ معیار کربلا، پانی پہ حکمراں ہے علمدار کربلا۔ عباس با وفا کے غلامان باشعور، رکھنا دلوں میں تابع قیامت وفا کا نور، جس دم اٹھے عزا پہ کوئی چشم پر غرور، کہنا تصورات میں عباس کے حضور، سب تاج و تخت اپنی نگاہوں میں گرد ہیں، ہم بھی بنی اسد کے قبیلے کا فرد ہیں۔ اب کربلا کے بعد، اب یہ دعائیہ ہوتا ہے آخر میں، اب کربلا کے بعد بپا کربلا نہ ہو، بزم عذاب نشان اہل جفا نہ ہو، جو زخم بھر چکا ہے حسن پھر ہرا نہ ہو، بنت علی زمانے میں اب بے ردا نہ ہو۔ یا رب دلوں میں تیرے شہیدوں کا غم رہے، اب دستے نسل نو میں شبیہ علم رہے۔ واہ کیا اچھا ہے یہ میں نے تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ تجربے بھی کیے ہیں، مشکور حسین یاد نے اور میں نے، اور بعد میں شاید یہ بھی انہوں نے بھی ایسی چیزیں کہی ہوں گی، یعنی نظم معرہ، وہ کربلا کی زمین پر طلوع صبح علم، خیام اہل حرم میں وہ مرگ تشنہ لبی، وہ دور حلقہ اعدا میں آب نہر فرات، تڑپ تڑپ کے کسی بے قرار کی صورت، ہمک ہمک کے کسی شیر خار کی مانند، رواں دواں چلا جاتا ہے سمت نامعلوم۔ وہ کربلا کی زمین پر طلوع صبح علم، کسی نے خواب کی دنیا میں کروٹیں بدلیں، دہک رہا ہے کسی دل میں شعلہ احساس، بفیض اشک ندامت ضمیر ہر جاگا، بڑھا وہ جانب حق توڑ کر صفِ باطل، تڑپ کے رکھ دیا جب سر پائے شاہ پر جس دم، اٹھا تو نور سحر رخ سے آشکارا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نظم معرہ ہے۔ نظم آزاد بھی میں نے کہی ہے، اس وقت کم وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم آج کے شعراء کو اگر شروع کریں فیض صاحب سے، فیض صاحب کا مرثیات آتا یہ ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غم خار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ اب اس میں دو استعارے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہ فیض صاحب ہیں۔ ایک تو دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، یہ آپ کا انداز دل نہ دھڑکے تو سنائی نہیں دیتا کچھ بھی، آپ کو ایک دم ذہن میں آتا ہے، اور مونے سے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے۔ یہ انداز فیض صاحب کی آواز سناتا ہے۔ فیض صاحب کے ساتھ ساتھ قاسمی صاحب نے اس میں اگر اجازت دیں، جیسے میں نے کہا کہ ہر طبقہ فکر کو اور ہر گروہ کو، ہر تحریک کو، اردو ادب میں بہت ساری تحریکیں ہیں، تو اردو ادب میں ایک ترقی پسند تحریک بھی ہے، بہت زور اور کی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے 1931 سے 30 سے۔ تو اس میں جو 5-7 بڑے نام ہیں، میں وہ نام لے لیتا ہوں۔ سجاد ظہیر، جن کو بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہیں بنِ شاہ کہا جاتا ہے، اور احتشام حسین ہیں، سبط حسن ہیں، عاشور کاظمی ہیں، علی سردار جعفری ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ہاں آپ دیکھیں نثر میں بھی، نظم میں بھی، کیونکہ یہ ایک نعرہ لے کے اٹھے تھے کہ ہم نے مظلوم کی اور ہیو ناٹ کی بات کرنی ہے، محروم طبقے کی، محکوم طبقے کی، مزدور طبقے کی اور مظلوم طبقے کی بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کربلا کو بطور استعارہ لے کے آئے۔ اب آگے چلتے ہیں تو ان کا فیض بھی اسی تحریک کا حصہ تھے۔ اسی تحریک کا جو آخری برصغیر پاک و ہند میں آدمی تھا، وہ جو سیکریٹری کے عہدے پہ رہے، وہ ہمارے احمد ندیم قاسمی تھے، جو ہمارے عہد کے ایک بہت نامور شاعر ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب خود کہتے تھے کہ جب میں نے یہ سلام لکھا کہ نیزوں پہ جو سر تھے ابدیت کے نشان تھے، آتے ہوئے جاتے ہوئے لمحے نگراں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جوش صاحب نے اور فیض صاحب نے داد دی، اور
انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک بہت سلام جو بہت پاپولر ہوا اور مجھے خود بہت پسند ہے، وہ یہ کہ جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں، اور اسی میں اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں. یہ سلام بہت مشہور ہوا اور بہت دفعہ ایک شخص کے قتل سے میری صدیاں اداس، کتنی صدیاں اداس ہیں. تو ترقی پسند تحریک، صوفیہ کی تحریک، اردو ادب کی کوئی تحریک رسائی ادب سے خالی نہیں ہے. رسائی لٹریچر اس میں ڈومیننٹ ہے، یعنی اس کا 75%. عام غزلوں میں بھی بہت اچھے شعر آئے جو ہمارے ترقی پسند شاعر تھے یا ہمارے ماڈریٹ شاعر تھے، قومی شاعر تھے، یا ایون مذہبی شعراء تھے. ان کی انڈیویجول نظموں میں، نعت میں، منقبت میں، حمد میں اور غزلوں میں بھی اس کا بہت اثر رہا. مثلا میں مولانا ظفر علی خان کا حوالہ دوں گا کہ ان کا جو شعر بہت مشہور ہوا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے بھی ایک کوشش کی ہے، سلام اسی زبان میں لکھا ہے، اسی بحر میں ہے، اسی وزن میں ہے، اور کافی ردیف بھی یہی ہے. تو وہ میں اس کے 4-5 شعر سنا دیتا ہوں کہ نام حسین لیتا ہوں حمد و ثنا کے بعد، نام حسین لیتا ہوں حمد و ثنا کے بعد، اپنی دعا سے پیشتر اپنی دعا کے بعد، اور یا فاطمہ حسین و حسن مصطفیٰ علی، یا فاطمہ حسین و حسن مصطفیٰ علی، ورد زباں یہ نام ہے نام خدا کے بعد، ورد زباں یہ نام ہے نام خدا کے بعد، اور ان کا عدو رسالت مآب ہے، ان کا عدو رسالت مآب ہے. واضح ہوا یہ قول شہ انبیاء کے بعد، واضح ہوا یہ قول شہ انبیاء کے بعد. اور یہ شعر دیکھنا کہ پہلے نہ کربلا سے کوئی کربلا ہوئی، اور کربلا نہ ہوگی کوئی کربلا کے بعد، اور کربلا نہ ہوگی کوئی کربلا کے بعد، اور ایسی کوئی مثال بھی ملنا محال ہے، ایسی کوئی مثال بھی ملنا محال ہے. اہل جفا بھی روئے ہوں جس کو جفا کے بعد، اور جس کو جفا کے بعد اس کا آخری شعر ہے کہ ابن علی کی ذات پر، ابن رسول پر، ابن علی کی ذات پر، ابن رسول پر، کہنے کو پاس کچھ نہیں صلی اللہ کے بعد، بہت کہنے کو پاس کچھ نہیں صلی اللہ کے بعد. کیا اچھی بات ہے. اور اب آپ اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں امیر شوکت علی کا تعارف کرا دوں. آپ فرزند ہیں پاکستانی گائکی کے ماتھے کا جھومر. شوکت علی صاحب ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے، پروردگار عالم انہیں غریق رحمت کرے. اور یہ اونچائی اور یہ عظمت جو شوکت علی صاحب کو میسر آئی، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ وابستہ ایک ہی در سے تھے، اور وہ سر اور لے اور وہ انداز اور وہ اثر اسی سبب سے آیا کہ آپ محب محمد و آل محمد تھے، اور آپ اپنے والد کے نقش قدم پہ ہیں. امیر بتلائیے ہمیں کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ نے اس عبادت میں مجھے بھی شامل فرمایا. بابا محسن نقوی صاحب کا کلام آپ کی نظر کرتا ہوں. میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، بنت زہرا سر دربار کھڑی ہیں
سرخ روح ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، لاش عباس پہ زینب کھل سر آئی ہے، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگو، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، ایک برچھی ہے کہ سینے میں گڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو۔ مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ خواتین و حضرات، عقیدت سے سجی ہوئی یہ رسائی ادب کی بزم جو رات گئے کا آج کا موضوع اب اپنے اختتام کی جانب ہے۔ اس وقفے پہ جانے سے پہلے امیر نے ہمیں جناب محسن نقوی کا کلام سنایا۔ اچھا، آپ عہد حاضر کے رسائی ادب کی بات ہو اور شہید محسن نقوی کا ذکر نہ ہو تو یہ بہت زیادتی رہ جائے گی۔ آپ کے تو وہ ہم شہر بھی تھے اور ایک ہی شہر کے باسی تھے آپ، کچھ اگر محسن نقوی کا ذکر ہو جائے۔ محسن نقوی ایک ہمہ جہت تھا، یعنی پوری زندگی اس کی جو سر سے پاؤں تک کوئی شخص شاعر کسی کو کہا جا سکتا ہے، اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے یہ رسائی ادب جو ہے۔ اگرچہ اس نے موج ادراک اور شروع کی جو 2-3 کتابیں ہیں وہ اس کی مجاز کی طرف ہے، لیکن بند کبا اور لیکن موج ادراک اور آگے کی کتابیں جو ہیں وہ ساری ان کا رسائی ادب ہے۔ پھر وہ سٹیج کی دنیا کی طرف چلے گئے، جی، مجالس میں چلے گئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ اس سٹیج کے اوپر اس رسائی ادب کے حوالے سے ایک معیاری ادب جو ہے، ایک معیاری لٹریچر جو ہے وہ پیش کیا۔ محسن کے ہاں وہ لیگیسی نظر آتی ہے اور وہ روانی اور وہ انداز اور وہ اسلوب اور وہ طریقہ نظر آتا ہے جو ہمیں جوش صاحب کے ہاں کسی حد تک اور اسی طرح تنتنا اور اسی طرح اس کا ایک گہری جو لفظوں کی الفاظ کی ارینجمنٹ در و بست ہے، غنائی نظام ہے، بالکل جوش صاحب کی طرح نظر آتا ہے۔ مثلا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کھینچ تنابیں دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے آ، خیبر سے مدینہ دور سہی، طاقت سے نہیں اعجاز سے آ، تو یہ اس طرح کے جذبات جوش صاحب کے ہاں بھی بہت نظر آتے ہیں۔ محسن نقوی پہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت لکھا جانا چاہیے اور اس کی پوئٹری اور شاعری کے حوالے سے بہت ہمارے نقاد حضرات کو
ایکسپلور کرنا چاہیے کہ یہ رسائی ادب کو کہاں تک لے آپ آئیں۔ نے موج ادراک کا ذکر کیا، اس کا دیباچہ میرے سامنے ہے جس میں محسن نقوی تحریر کرتے ہیں، میں نے جب بھی اسلام کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہلتا نظر آیا، جوانی عبداللہ کے یتیم اور پیغمبر انسانیت کے دامن کے چھاؤں تلے محو آرام ملی، بڑھاپا علی کے طاقتور بازوؤں کے آنگن میں سانس لیتا دکھائی دیا، اسلام کی عصمت کا نام، بطول عظمت کا لقب حسن، زندگی کا ضامن حسین اور حیات کا تخلص ام المصائب ٹھہرا۔ اسی لیے موج ادراک کے لیے میں نے شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک قد آور کرداروں کی شخصیات نگاری کا نامکمل ادھورا سا ذائچہ کھینچنے کی کوشش کیا کہنا اس کے علاوہ 2-3-4 نام جو ہے وہ میں کراچی سے بھی لوں گا۔ جی ہمارے عصری ادب میں اگرچہ میشر صاحب نے اور تابش صاحب نے بھی لکھا، ہمارے تمام شعراء نے لکھا، لیکن ایکسکلوسیولی 2 آدمیوں نے تو پوری اپنی زندگی وقف کر دی رسائی ادب کے لیے۔ ایک ابھی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے ساحر لکھنوی، یہ ایک خاندان اجتہاد کا آخری آدمی تھا، وہ جو 4 خاندان میں نے کہا مرثیے کے تھے، یہ علامہ نکن صاحب کے بھتیجے لگتے ہیں غالباً، اور یہ آخری آدمی تھا اسے خاندان اجتہاد کا۔ اس نے اپنی پوری زندگی مرثیہ نثر میں بھی اس کے بارے میں تفصیل لکھی، اور خود سلام منقبت مرثیہ بہت لکھا، یعنی ٹوٹلی مجاز لکھا ہی نہیں۔ اور دوسرا آدمی ہے ریحان اعظمی۔ ریحان اعظمی صاحب، ریحان اعظمی یہ وہ بھی حال ہی میں رخصت ہوئے۔ استاد سبت جعفر کا بھی ذکر ہو جائے۔ استاد سبت جعفر ہیں جی۔ ریحان اعظمی کا یہ ہے کہ اس نے مرثیہ تو نہیں لکھا، نوحے لیکن نوحہ، سلام اور منقبت میں اس نے کوئی 7-8 دیوان دیے۔ میرے خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں 7-8 دیوان تو میرے پاس ہیں، جب میں کراچی تھا تو ملاقات ہوئی اور ان سے۔ تو یہ 2 نام۔ اس کے علاوہ ایک خاندان ہے جو اپنے آخر میں ناروی لکھتا ہے، اچھا، جس میں زیبا ناروی ہیں، نوح ناروی ہیں، اس طرح ناروی خاندان۔ اس خاندان نے بھی اردو ادب میں رسائی ادب جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دی، ناروی خاندان نے۔ اس میں زیبا ناروی کا کلام، اس میں بھی آپ دیکھیں تو رسائی ادب آپ کو بہت ملے گا، نوح ناروی میں بھی بہت ملے گا۔ یہاں پہ اگر لاہور میں دیکھا جائے تو 2 نام، ایک نام ہم نے بہت امپورٹنٹ جو ہے اس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہیں حضرت قیصر باہروی۔ جی، قیصر باہروی، اور دوسرا نام وحید الحسن ہاشمی۔ وحید الحسن ہاشمی صاحب نے اگرچہ ان کے بیٹے شبیہ الحسن اور ان کے ایک اور بچے نے بھی لکھنے کی، عرفی نے بھی سلام اور مرثیہ اور نوحہ اور منقبت، خصوصاً مرثیہ بھی لکھا اس نے، جدید مرثیہ، اور پڑھا بھی۔ تو یہ گھرانہ بھی اس سے جڑا رہا۔ اور قیصر باہروی کا ہاں تو کلام سارا کا سارا یعنی ابھی زیر طبع ہے، قیصر باہروی کا سارا کلام سامنے نہیں آ سکا، وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریوں پہ لکھتے تھے تو وہ جتنا اویلیبل ہوا۔ اچھا، ایک اور شاعر ہے کراچی کا جس کو ہم صرف غزل گو کے نام سے جانتے ہیں، استاد قمر جلالوی۔ جی، لیکن استاد قمر جلالوی کی گلشن مودت ایک کتاب ہے، جی، اور یہ سٹیج کے اوپر اس کی بہت رباعیات پڑھی جاتی ہیں، بالکل بہت زیادہ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ غزل کے نام ہے لیکن سلام میں بہت عمدہ ہے۔ اچھا، ہم نے جتنی بھی ذکر کیا وہ بزم شعر سے کیا، لیکن جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بھلے ہاتھ لگاتے جائیں، نثر پہ بات کریں، اور نثر کا ایک انداز تو ہمیں جناب ابوالکلام آزاد کے پاس غبار خاطر نظر آتا ہے۔ طالب جوہری کو بھول رہے ہیں جی، میں وہی اسی طرف آیا تھا کہ جو فن تقریر میں ادب آیا، حالانکہ طالب جوہری صاحب نے خود مرثیہ کہا ہے اور ہدایت کے تخلص، میں نے ان پہ مضمون لکھا ہوا ہے، جی، اور یہ مضمون میرے سامنے ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ اگرچہ وہ تھے ایک مقرر تھے فن تقریر، لیکن ان کے اندر یہ جوہر تھا، بہت عمدہ تھا۔ اور یہ انہوں نے مرثیے کہے ہیں، اور وہ ہدایت کے عنوان سے ایک مرثیہ ان کا، اور ایک ہے نمود کے نام سے غالباً، تو میں کتاب ہے، ہاں کتاب ہے ان کی۔ تو یہ اس میں دیکھیں بہت منفرد ان کا انداز ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک سید مظلوم ہے اور سینکڑوں بے پیر، ایک شخص ہے اور سینکڑوں ہاتھوں میں ہے شمشیر، گہ سنگ برستے ہیں تو آتے ہیں کبھی تیر، لگتا ہے کبھی گرز تو جھک جاتے ہیں شبیر، ایسے میں کسی غم زدہ بی بی کے یہ نالے، اے کل کے محافظ میرے بچے کو بچا دے۔ تو یہ ان کا مرثیہ کا ایک بند میں نے پڑھا، تو اس لحاظ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک
मुस्तकबिल में जिन्हें अभी पढ़ना है, लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, उनको अच्छी तरह से। अभी हम उनकी तकरीरों के शहर में ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ ज़हूर जाचवी का जिक्र नहीं आ रहा। ज़हूर जाचवी हाँ, जो जाचवी, हाँ, थे बूढ़े आदमी थे और बड़ा उम्दा, उन्होंने पढ़ते भी थे। एक मुल्तान के भी शायर हैं, मुल्तान के आसी करनाली साहब, उनका कलाम बहुत अच्छे शायर थे। नहीं, हर जगह पिंडी में नेसा अकबराबादी बिल्कुल, और उनकी और दूसरी भी कौन है, इफ्तिखार आरिफ साहब इस्लामाबाद में एक अहम नाम हम जो बहुत बड़ा नाम है। और हम मेरे सामने इफ्तिखार आरिफ साहब का एक तारुफ है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि मयाने खालिक व मखलूक खत्ते नूरे अहमद, मोहम्मद खुद जिसे कुरान फरमा दें वो कुरान। अली वो कि जिनके चेहरे पर नज़र करना इबादत, नबी जिनके लिए ताज़ीम को उठे वो ज़हरा। जवानाने जिना के सैयदो सरदार हसनैन, और शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, और वफ़ा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास। क्या खूबसूरत ये मिसरा है कि वफ़ा इम्कान के आगे निकल जाए तो अब्बास। अच्छा, आगा के यहाँ, इफ्तिखार आरिफ के यहाँ जो हमने पूरी किताब है उनकी इल्म के दरवाजे पर, अब वो शहर इल्म के दरवाजे पे है। और फिर इसके अलावा जितना उनका कलाम आता रहा है उसमें तकरार से हमें मश्क, खैमा, वो फरात के साहिल पे हूँ या किसी पूरा और वो किनारे लखनवी पे, नहीं, हज़रत अबू ज़र पे जो लिख जी, वो हो बहुत ही उम्दा उनका पसंद। आपने जो अब ये अजब एक सिलसिला है, खतीजा, फातिमा, ज़ैनब, ये एक उनकी क्या अच्छा अंदाज है कि जो ख़वातीन इस्लाम के लिए उन्होंने। अच्छा, उनके पढ़ने का अंदाज भी बड़ा बहुत फरीदा है। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा। और ये कि मरसिए को मुतारिफ कराने में अभी एक बात रह गई है कि मरसिए तो उन्होंने लिखे, लेकिन ज़ैड बुखारी ने जी, पढ़ने वालों का कमाल है, अमीर के वालिद का कमाल है जो शौकत भाई मरसिया पढ़ा करते थे तैतुल्लाह में। तो ये लोग भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं कि हम उनका भी जिक्र कर रहे हैं इस लिहाज से। तवील मरसिए से जदीद मरसिया मुख्तसर हुआ, हाँ। और ये ट्विटर का दौर है, 120 लफ्ज़ों में बात कहनी है तो हम देखते हैं कि सलाम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और मसालमे का अंदाज़ ज़्यादा है। तो मुख्तसर मरसिए की शायद कोई और नई शक्ल उभरे। नहीं, 50-60 तो बंद होने ही चाहिए, उससे कम अगर होंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, फलसफा 5 स्टेजेस हैं, तो हर स्टेज के लिए आप चेहरा है उसका, आगे उसका रुखसत है, जंग है, फ़ज़ाइल हैं, फिर उसके बाद उसका रज्ज़ है, फिर फिक्र आ गई है, बहुत ज़्यादा, फिर शहादत है, फिर आखिर में आपने दुआया। तो उसमें हर उसके जो 5-6 जुज़ हैं जो उनको तकसीम किया गया है, उसमें अगर 4-4 बंदी आप लिखेंगे 5-5, तो मैंने जब हज़रत अली असग़र का मरसा लिखा तो मुझे ये ख्याल आया कि बारे शहादत जो है अल्लाह ताला ने बच्चे पर रखी हुई है। कहीं वो मूसी इमरान, कहीं मसीह ज़मा, और कहीं वो शाहिद यूसुफ, कहीं वो हक़ की ज़बां, कहीं वो दस्त रिसालत पे बोलता कुरान। मुबाहले में वो आगोश मुस्तफ़ा में गया, बशक्ल असग़र बेशीर करबला में गया। तो इन हस्तियों ने जो मासूम थे, मासूम की गवाही मासूम से दिलवाई अल्लाह ताला ने। ये एक फ़लसफ़ा है कि जिसे समझना ज़रूरी है कि हम तक जो ये पहुंची हैं चीज़ें, ये एक कहना चाहिए मौजज़ा है, एजाज़ है कि हम बार बार सुनते हैं शहादत, हज़रत अली असग़री की शहादत कितनी दफ़ा सुने, हज़रत हुर की शहादत सुनी, हज़रत अब्बास की शहादत सुनते रहते हैं हर साल और हर जगह, लेकिन इसके बावजूद हम सुनते हैं और तरोताज़ा रहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने गुफ्तगू फरमाई, बुखारी साहब आपने गुफ्तगू फरमाई, ऐसा मौजू है, मैंने इब्तिदा में कहा था करबला एक आफ्ताब जिसकी तनवीरें बहुत, हम इस पे बहुत से पहलुओं से आते जाएं, हक़ की गवाही के लिए आए, मज़लूम का इस्तग़ासे की तरफ आएँ, अब जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक़ कहने की जानिब आएँ, औरत की इस्तिक़ामत पे आएँ, भाई की मोहब्बत पे आएँ, गैरत पे आएँ, हुर्मत पे आएँ, कई पहलुओं पे बात। सबसे बड़ी बात कि कुरान करीम का वो हुक्म के कूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो इस मौजू पे आए। मैंने इब्तिदा में आयत कुरानी का सहारा लिया था, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके ज़िक्र को बुलंद किया गया, और रसाई अदब इसकी एक शक्ल है। ख़वातीन हुज़्ज़ात फ़रासत रिज़वी ने कहा था, एक सैरगाह चश्म है तारीख़ का दयार, इंसान की नफ्सियात के रुख इसमें हैं हज़ार,
ایک سانحہ ہے ایسا بھی جس سے ہے دل فگار، تاریخ خود ہے جس کے مصائب پہ سوگوار، سبت نبی پہ روتی ہے تاریخ برملا، سینے پہ اس کے زخم کی صورت ہے کربلا۔ رسائی ادب کے باب میں ہم نے دیکھا کہ ذکر امام مظلوم کو کس کس انداز سے نظم میں، نظم کی مختلف کیفیتوں میں، غزل کے اشعار میں، ربائی میں، مسدس میں، آزاد نظم میں، مرصع نظم میں، نثر میں، فن تقریر میں، فن تحریر میں قلم جس انداز سے اٹھا ہے اس سے سیاہی کا قطرہ سبت نبی کے غم میں آنسو بن کے ٹپکا ہے، اور آنسو بھی ایسا کہ تاریخ کے ورق پہ ثبت ہو گیا ہے۔ وہ جو غالب نے کہیں کہا تھا کہ حرف تمام ہوا اور مدح باقی ہے، وہ سلسلہ ایسا ہے کہ 1500 برس گزر گئے۔ واقعہ ایک ہے جو اگر آپ گھنٹوں کی صورت میں لیں تو شاید 3 سوا 3 یا 4 گھنٹے کا تھا، لیکن پھیلا ہے تو ایسا پھیلا ہے کہ اس کی حد قیامت سے جا کے ملے گی۔ اس سے پہلے نہ تو یہ ذکر رکے گا نہ یہ انداز رکے گا، کہنے والے کہتے رہیں گے۔ 2 صاحبان کلام میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا کلام عرفہ ہے، عمدہ ہے، اس لیے کہ سبت نبی سے جڑا ہے۔ آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ۔ امیر، ہم آپ سے ملتمس ہوں گے کہ اپنے والد کے حق میں اور خود ہمارے حق میں کچھ ایسا کلام کہیے کہ یہ محفل ہم سب کی سعادت اور ہم سب کی مغفرت کا باعث ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک۔ غازی کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا دور دور تک۔ کہتا تھا شمر نیزے پہ اتنا کرو بلند، سب کو دکھائی دے یہ ردا، دور دور تک۔ رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک۔ اکبر کی لاش تک کبھی، اصغر کی لاش تک، اکبر کی لاش تک کبھی، اصغر کی لاش تک۔ شبیر کو ہونیوں پہ چلا، دور دور تک۔ رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک۔ قاسم کو لے گئے